ناظرین، تبسم اردو چینل میں طارق تبسم حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سپیریئر کالج راولپنڈی کی مائع ناز، خوبصورت، حسین و جمیل، بہت ہی پیاری، دلوں میں اتر جانے والی شخصیت پروفیسر عامر آتش صاحب۔ ان سے ہم آج گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنے مشہور اور اتنے دلوں کے اندر کیسے اتر گئے۔ تو عامر آتش صاحب، موسٹ ویلکم تبسم اردو چینل میں۔ جی بہت شکریہ، بہت نوازش ہے سر آپ کی، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آج موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ سر یہ بتائیں گے کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرسنالٹی ہے، ہر دل عزیز ہیں، اسٹوڈنٹس میں، ٹیچرز میں، ہر جگہ جہاں آپ جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کیا راز ہے آپ کے پاس، کیسے آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں؟ بس جی یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ایسا محسوس کیا، اور کوئی قابلیت نہیں ہے مجھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا انسان اندر سے ہو اس کو باہر سے بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ میں اگر کسی کے ساتھ چلوں گا تو دل سے چلوں گا، اور اگر کسی کے ساتھ نہیں چلتا تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بھیا میری آپ کے ساتھ نہیں بن سکتی۔ تو شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی، بالکل ایسا ہی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتے ہیں، جی بالکل۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جب دل سے ہر ایک کے ساتھ، اور میں دیکھتا ہوں ہر ایک کے ساتھ ہی آپ ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے لگے ہی نہیں ہیں کہ میں یہاں پہ نیا آیا اور آپ نے اس طرح سے مجھے بھی اپنے ساتھ اٹیچ کیا، ایسے ہر طرف آپ بچوں میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں اساتذہ کرام آپ کے لیے بھی اور بچوں اسٹوڈنٹس آپ کے لیے بھی نا، یہ سب نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت گھر وہ ہے جو کسی کے دل میں تعمیر ہو گیا۔ جی اس بالکل، گھر کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ جی بالکل ایسا تو ہی۔ یہ سر آپ کی بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا سر، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل۔ تو آپ اتنی مصروف زندگی کے اندر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کرنا ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا اور یہ پی ایچ ڈی والا پروسیس کیسے کر لیا آپ نے اتنی مصروف زندگی کے اندر رہ کر؟ بس طارق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے گولز ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے ہر صورت اچیو کرنے ہی ہوتے ہیں۔ دراصل پی ایچ ڈی میرے ان ٹارگٹس میں سے ایک تھا کہ شروع سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں پی ایچ ڈی اردو میں تو لازمی کروں گا، تو اس لیے مصروفیت جتنی بھی تھی میری نظر اسی پہ تھی، اور الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی۔ یہ بات ہے جی، اردو کے اندر آپ نے پڑھنا ختم نہیں کیا، آپ چلتے رہے پڑھتے رہے۔ تو پی ایچ ڈی کا ٹاپک کیا ہے، کس موضوع پہ پی ایچ ڈی ہے یہ؟ پی ایچ ڈی میری ہے ڈاکٹر عبدالحق کی تحقیق، تدوین اور تنقیدی جو خدمات ہیں۔ یہ بابائے اردو جو ہیں عبدالحق وہ نہیں ہیں، یہ پروفیسر عبدالحق ہیں، دلی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں اور دہلی میں ہی جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، ان پہ میرا کام ہے۔ تو ان کی کیا کچھ ایسی خاص باتیں جس میں آپ نے امپریس کیا کہ ان کو ان پہ لکھا جائے؟ وہ بہت کمال شخصیت ہیں۔ ان کی جب میں ایم فل کر رہا تھا تو ان کی کچھ کتابیں میں نے پڑھی تو میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ویسے ان کی بنیادی پہچان تو اقبال شناسی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بہترین غالب شناس بھی ہیں۔ رشید احمد صدیقی پہ بھی ان کا کام ہے، اور شبلی نعمانی پر بھی ان کا کام ہے۔ ترجمہ نگاری بہترین جو ہے ماشاءاللہ، اور مخطوطہ شناس ہیں کمال کے۔ فارسی اور عربی پہ بھی ان کو عبور حاصل ہے، اور ماشاءاللہ اس لیے جو ہے وہ عامر آتش صاحب نے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ شخصیت تو پھر منفرد ہی ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل، میں ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ تو سر آپ کا اردو پڑھانے کا انداز عام انداز نہیں، جب آپ اردو پڑھاتے ہیں تو ویسے بھی لیکچر میں بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت ڈسپلن وے میں، اور آپ کا انداز گفتگو کا، پھر شخصیت ماشاءاللہ ایسی خوبصورت۔ تو اس سے ہٹ کر آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ کوئی بھی سبق پڑھاتے ہیں تو آپ اس کے مطابق کوئی ڈریسنگ بھی کر کے آتے ہیں۔ جی بالکل ایسے اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے؟ سر بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک میں کہ جو سلوک ہماری اس قومی زبان اردو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کلاس میں جائیں اور بچے کو اردو اگر سبجیکٹ بور لگے، اگر مشکل لگے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی اور دکھ یا افسوس کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کی قومی زبان اردو ہو
اور اردو میں آپ کی دلچسپی نہ ہو. اردو کے اساتذہ کے لیے چیلنج بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں حکومتی سطح پر چلیں ان کا تو جو عمل دخل ہے یا وہ تو ہے ہی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اردو پڑھانے والے ہمارے اساتذہ ہیں کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی کردار ہے تو صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا کردار ہے تو صحیح کہ اگر بچے کو اردو میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیوں نہیں ہے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بچے کو کم از کم جو ہے اس میں دلچسپی ضرور ہو, بچہ اس میں دلچسپی ضرور لے. کیا کرتے ہیں کوئی اس میں مثال کے طور پہ غالب اگر میں پڑھاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا گیٹ اپ تھوڑا سا وہ کیا جائے. اگر میں اوور کوٹ پڑھا رہا ہوں تو وہ اوور کوٹ والا گیٹ اپ ہو. اگر غزل پڑھائی جا رہی ہے اوور کوٹ والا پورا نوجوان جی ہاں جی ڈریسنگ جی بالکل ایسے ڈریسنگ کریں گے جی بالکل. اوکے تو وہ کوٹ اتار کے بھی دکھایا بچوں کو جیسے اس کا تو کوٹ اتر جاتا ہے پھر نہیں اب یہ کچھ چیزیں جو ممکن ہیں وہ ہم کرتے ہیں. باقی اس پہ ویڈیو لیکچر بنا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ہم ویڈیو لیکچر بھی دکھاتے ہیں کلاس میں بچوں کو. تو اس سے پھر ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ لیول اس کی دلچسپی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. غالب کا ڈریس بھی آپ پہن کے آتے ہیں؟ جی غالب کا لباس میں نے تیار جو ہے وہ کروا کے رکھا ہوا ہے. کہاں سے ارینج کرتے ہیں یہ خود میں نے یہ ہمارے اساتذہ جو اردو کے سن رہے ہیں آپ ان کو بھی گائیڈ کریں کہ ہم کہاں سے یہ چیزیں خرید سکتے ہیں یا کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے سر, اگر کسی چیز میں آپ کی دلچسپی ہو تو ساری کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ہاں جی میں نے بھی خود سے ہی جو سلوائی ہیں یہ چیزیں تو کوئی بھی اگر چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. اچھا آپ سر فنکشنز میں نے آپ کو دیکھا تو بڑی خوبصورت کمپیئرنگ کرتے ہیں آپ. جب اسٹیج پہ آپ ہوتے ہیں تو پورا اسٹیج آپ کی گرفت میں ہوتا ہے. آپ کے لفظ آپ کے خیالات ہر بچہ اس میں انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ جب آپ پوزیشن اناؤنس کرتے ہیں تو وہ بڑی تھرلنگ کیفیت ہوتی ہے. اور اردو کے استاد کو یہ ہم نصابی سرگرمیوں میں کس حد تک ہمیں ہونا چاہیے شامل اور کتنا کام کرنا چاہیے؟ نہیں یہ بہت ضروری ہے جی. دیکھیں اگر ہم جو اردو والے لوگ ہیں جو ہم ادب والے لوگ ہیں یہی اگر ہم نہیں اس میں آگے ہوں گے, اگر ہمارا اپنا ہی کردار اس میں نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اب ہم یہ کس سے توقع کریں گے؟ کون کروائے گا آگے؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ کون ان میں خود اعتمادی پیدا کرے گا؟ کون یہ چیزیں بچوں کو سکھائے گا؟ اب دیکھیں مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 2-3 سال پہلے ہمارے پاس ایک کلاس تھی. اس ایک کلاس میں سے 3 بچے اس وقت آپ کو میڈیا پہ نظر آتے ہیں اور بہترین مطلب لیولز پہ نظر آتے ہیں. ڈیفرنٹ چینلز پہ ان کے انٹرویوز اور میمکری کے حوالے سے زبردست. اور اگر ہم ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا ہی نہیں کریں گے, کچھ ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا سر آپ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین بھی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک فش پوائنٹ غالباً بنا رکھا ہے اور اس کا نام بڑا منفرد ہے. تو وہ ذرا بتائیں چکھ نوالا, یعنی واقعی دل کرتا ہے بندے کو کہ ایک نوالا تو چکھ لیا جائے. دراصل ہم خود کھانے کے بڑے شوقین ہیں اور فش ہمیں بڑی پسند تھی. میں اور میرے دوست ہیں مجاہد الوی صاحب, اب ساز شہباز صاحب بھی ہیں, تو ہم فش کھانے کے لیے ہم نے راولپنڈی اسلام آباد کا کوئی فش پوائنٹ چھوڑا نہیں. ہر جگہ جاتے تھے ہم فش کھاتے تھے یا فش لے کے آتے تھے, لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا. اور ہم کہتے تھے کہ یار جس طرح کی فش لاہور میں ملتی ہے یا ان ایریاز میں اپنے علاقوں میں نظر آتی ہے, یہاں کیوں نہیں اس طرح کے ٹیسٹ. تو پھر ہم نے کہا اچھا خود ہی ہم بناتے ہیں. تو پھر ہم نے خود سیکھا باقاعدہ طور پہ. ڈفرینٹ ہوٹلز میں ہم گئے ہیں, وہاں ہم نے فش کے حوالے سے, ہم نے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے ہم نے خود سیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد 1 سال پورا ہم نے ڈفرینٹ قسم کی جو ریسیپیز تھی خود ہم کرتے تھے. میں اور مجاہد الوی صاحب خود ہم فارمولہ بناتے تھے ایک نیا مسالے کا, اور وہ پھر لگاتے تھے اس کو اور پھر ٹیسٹ کرتے تھے, اور اگلے دن پھر ایک اور فارمولہ, اور پھر کرتے کرتے ہم نے ایک بہت زبردست قسم کا فارمولہ, اور پھر ہم نے 1 سال اس کو آن لائن ایسے شغل میں دوست احباب کے لیے ہم نے شروع کیا. تو اس کا بہت اچھا رسپانس تھا. تو پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں ہم باقاعدہ طور پہ اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں. جی موسٹ ویلکم سر. جتنا آپ نے خوبصورت اس کا نقشہ بنایا ہے, تو یہ نام اتنا منفرد کہاں سے لیا چکھ نوالا؟ بس سر ہم ادب والے لوگ ہیں تو پھر ہم نے سوچا نام بھی کوئی تھوڑا سا ادبی قسم کا ہونا چاہیے. آپ نے بھی کوکنگ کا ذکر کیا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام بھی سارے خود کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی منفرد اور میرا خیال ہے یہ ٹکی چھپی خوبی
کہ اس کا پتہ ہی نہیں کسی کو، اور میں نے کہیں آپ کے منہ سے سن لیا اس دن بات کہ آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں خود سے، ایسا ہے؟ جی بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ دراصل میں جس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنے کام سارے اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو میری کیا اوقات ہے یا میری کیا حیثیت ہے؟ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام جو ہے وہ خود اس میں کیا کیا کر لیتے ہیں؟ سارے کام ہی کرتے ہیں۔ ذرا بتائیں نا، میرے سننے والے بےتاب ہیں، اس میں سارے کام ہی خود کرتے ہیں۔ بچیاں سننا چاہتی ہیں، بچے سننا چاہتے ہیں، کون کون سا کام کر لیتے ہیں؟ سارے ہی کام کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کپڑے میں اپنے خود جو ہے وہ دھوتا ہوں، جو ہے وہ استری خود کرتا ہوں۔ ہاں، اس میں جو ہے وہ کھانا، بالکل کھانا پکا لیتا ہوں، ناشتہ بنا لیتا ہوں، ہر کام سارا کام خود کرتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، یہ سارے بچوں کے لیے بڑا ایک، اور مجھے خود بڑا شوق ہے، میں جب موقع ملتا ہے کبھی سر تو میں بھی خود میکنگ کر لیتا ہوں، نہیں جی، خود سے چیزیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، کام خود کر رہے ہیں تو یہ سب کے لیے سبق ہے، اس لیے یہ پوائنٹ میں نے دھیان کیا۔ تو سر آپ کا یوٹیوب چینل ہے؟ جی بالکل۔ اس پہ کیا کچھ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ جی اس وقت میرے 2 یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ٹیون کے نام سے اور ایک ڈاکٹر عامر محمود کے نام سے۔ تو اس میں کوئی ادب سے ریلیٹڈ چیزیں، اس سے متعلقہ اور اس سے ہٹ کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچرز اردو کے حوالے سے۔ تو جب بھی ٹائم ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈسکرپشن میں آپ کے دونوں چینلز کا لنک بھی پوسٹ کریں گے، جی، زیادہ بچے جو دیکھیں وہ اس کو بھی لائک کریں۔ تو سر آپ کا فنکشن کے اندر میں نے اس دن سنا، بڑی خوبصورت آواز بھی آپ کی، آپ گا بھی بہت اچھا لیتے ہیں، تو کیوں نہ آخر میں ایک خوبصورت سا گانا آپ کی آواز میں ہو جائے، ہم سب کی دلچسپی کے لیے سامان ہو جائے گا۔ بس ایسے ہی کوئی بہت اچھا تو نہیں میں گا لیتا، لیکن کبھی کبھار جو ہے کچھ نہ کچھ گنگنا لیتا ہوں۔ تو ایک جی ضرور۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے، کیا بات ہے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ کیا بات ہے، بس ایسے کبھی کبھار جو ہے بڑی خوبصورت آواز ہے سر، جیسی خوبصورت شخصیت ہے ایسی آواز بھی ہے۔ تو سر آخر میں اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو کوئی خوبصورت سا پیغام آپ دیں؟ جی ضرور، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ایک تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے، تو ہی آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے، اپنے فیملی کے لیے کچھ کر سکیں گے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور دوسرا، ہمیشہ جو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اپنا ٹارگٹ ضرور سیٹ کریں، اور آپ کا ٹارگٹ بہت بڑا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کریں اور پھر آگے بڑھ کے اس کو حاصل کر لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی ہے وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، تو پھر میرے خیال میں پیچھے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب آپ کا پروردگار آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جس کے لیے آپ کوشش کرو گے وہ آپ کو عطا کرے گا، تو میرے خیال میں آپ کچھ بھی، جو بھی آپ چاہو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، عامر عاطف صاحب سے آج گفتگو ہوئی، بہت مزہ آیا، اور میرے خیال ہے بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے یہ گفتگو بڑی فائدہ مند ہوگی، اور سب لوگ اس سے اپنے لیے پازیٹیو چیزیں لیں گے۔ تو بہت شکریہ سر جی۔ ویلکم سر، آلویز ویلکم، آلویز ویلکم سر۔